پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پھر سے صحت کی۔ آپ کو پتہ ہے جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ کتنی آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ آلودہ بھی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، موسم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کا جواب تو ابھی تک نہیں مل سکا ہے، لیکن ہم اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں، کس طرح سے مزید رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے اسموک کے حوالے سے۔ جس طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد حماد، کنسلٹنٹ ENT اسپیشلسٹ، ہیڈ اینڈ نیک سرجن اینڈ اینڈوسکوپک سائنس سرجن۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے، اور سیکنڈلی میں آپ سے کہنا چاہوں گی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم صرف اسموک میں صبح اٹھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے دھند ہے بہت زیادہ، تو یہ جس طرح سے ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر ہم ناک کان گلے کی بات کریں تو یہ فرسٹلی ہمارے جو سائنز ہوتے ہیں یہ صرف اس سیزن میں نہیں رہتے، مجھے لگتا ہے پھر سارا سیزن اس طرح سے ہم اس کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے کن اعضاء کو متاثر کر رہی ہے میجرلی؟ اچھا میڈم، یہ جو آج کل ماحول ہے ہمارا لاہور میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے فضا میں بہت زیادہ سموگ ہے۔ اب سموگ کیوں ہے اس کی تو ملٹیپل ریزنز ہیں، آپ کو پتہ ہے فیکٹریز ہیں، رکشاز ہیں، موٹر بائکس ہیں، یہ ساری چیزیں، بھٹے ہیں، ہم خود ہیں، جی بالکل ہم خود ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ ہمارے ناک کان اور آنکھوں کو اور چہرے کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو گلے میں اور ناک میں خارش ہوتی ہے، بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیشنٹس یا لوگ آج کل جو شکایت لے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ناک بہہ رہی ہے، ناک سے پانی آ رہا ہے، گلے میں خراش ہو رہی ہے، ناک میں خارش ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے، آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں، اور سر میں درد ہو رہا ہے، سویلنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ کھانسی آتی ہے، اور لوگوں کو سانس کی بیماریاں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ زیادہ تر آنکھوں، ناک اور گلے پہ اور سکن پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ سکن پر کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں؟ سکن پہ اس طرح افیکٹ کر رہی ہے، لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ریڈنس ہو رہی ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، یا خارش ہو رہی ہے جلد کے اوپر، یا ریشز بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یس یس۔ تو یہ تو بہت سفیر ایک طرح سے بڑھتا جا رہا ہے نا، اتنی سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، تو پھر اس کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں یا کوپ اپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ماسک کے تھرو بس؟ جی اس میں میں یہ گزارش کروں گا لوگوں سے کہ اپنی باہر کی ایکٹیویٹیز کم سے کم رکھیں اس موسم میں۔ یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں لاہور کے جو لوگ ہیں وہ باہر کم نکلیں۔ ہاں اگر ضروری ہے جاب پہ جا رہے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن اگر آپ بائک پہ سفر کر رہے ہیں تو ہیلمٹ ضرور پہنیں، گلاسز کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، اور اس موسم میں آپ ٹھنڈے مشروبات کم سے کم استعمال کریں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، اور پیرنٹس بچوں کو اور خاص طور پہ بوڑھوں کو یہ میں تلقین کروں گا کہ وہ پانی نارمل پئیں یا گرم کر کے پانی پئیں۔ سوپ، یخنی، گرین ٹی، قہوہ، اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اوکے، تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس موسم میں تقریباً یہ جیسے ابھی چینج ہو رہا ہے سیزن، ویسے ہم اس ماحول میں ہیں کہ اس طرح سردی نہیں آ رہی، لیکن ایک طرح سے تو سیزن آؤٹ ہو چکا ہے، تو ٹھنڈے مشروبات تو ہمیں ویسے ہی ایک طرح سے سائڈ پہ کر دینے چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو دل کے مریض ہیں یا پھر جو آلریڈی سانس کے، پھیپھڑوں کے، یا جن کو آلریڈی سائنسز ہے، تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ ان کو متاثر کر رہی ہے یا پھر ایکول ہے؟ جی جو خاص طور پہ پہلے کرونک ڈیزیز کا شکار ہیں، جن کو الرجک رائنائٹس ہے، یا پھر جن کو آلریڈی استھما کا، دمے کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے یہ موسم بہت ہی زیادہ سخت ہے اور خراب ہے۔ اس میں ان کی جو احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ وہ باہر کم سے کم نکلیں اور ان چیزوں کا استعمال کریں جو میں نے بتائی ہیں۔ اور دوسرا جو الرجن ہے ان کو ایوائڈ کریں۔ اب جو الرجی ٹریگر کرتی ہے، الرجک رائنائٹس جسے ہم بولتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں، گلا خراب ہوتا ہے، اور لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ناک بند رہتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، ایون لوگ ایمرجنسی میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ الرجک رائنائٹس کے مریض خاص طور پہ جن کو الرجی ہوتی ہے ڈیفرنٹ الرجن سے، اب ان کو چاہیے یہ کہ ماسک کا زیادہ استعمال کریں اور باہر کم نکلیں،
اور ان کے لیے یہ ہے کہ آج کل جس طرح موسم میں ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں جو ہمارے پاس الرجی والے مریض آ رہے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ہم ایک تو ڈیفرنٹ، اب ایک پتہ نہیں ہوتا ایک پیشنٹ کو کس چیز سے الرجی ہو رہی ہے. اب ہم ہسٹری لینا اس میں امپورٹنٹ ہے. ہسٹری لیتے ہیں کہ جی آپ کس شعبے سے بلانگ کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں. اب بعض اوقات فارمر ہوتے ہیں بیچارے، ان کو ایون پیسٹی سائڈز جو ہو رہی ہوتی ہیں، اسپرے ہو رہا ہوتا ہے، اس سے الرجی ہو رہی ہوتی ہے. اب کچھ لوگوں کو جو ہے نا ڈسٹ سے، جو وہاں پہ ہل وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے الرجی ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کھیتوں میں تھریشر وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس کا جو ڈسٹ ہوتا ہے اس سے الرجی ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے گھر میں یا جانور رکھے ہوتے ہیں یا پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، جس طرح بلیاں رکھی ہوتی ہیں لڑکیوں نے، ڈاگز رکھے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ڈینڈرف ہے، ان کے جو بال ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. بچوں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے باریک ہوتے ہیں نوسٹرلز میں آپ کے، اس طرح سے سانس لینے سے جاتے ہیں. بالکل اس کی وجہ سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے. تو ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے ایوائڈنس آف الرجن، ٹھیک ہے نا، پھولوں کے زردانوں سے بچنا ہے. پولن الرجی اس کو کہتے ہیں ہم. پولن الرجی کہتے ہیں اس کو. تو یہ چیزیں ہیں، ایوائڈنس آف الرجن سب سے امپورٹنٹ ہے. زندگی آسان بچائی جا سکتی ہے، الرجی بنائی جا سکتی ہے الرجی والے پیشنٹ کی، کہ ایک تو وہ اپنا سیف گارڈ کرے اپنے آپ کو، الرجن کو ایکسپوز نہ ہو، ٹریگر نہ ہو الرجی. نمبر 2، ہم اس موسم میں جو ہمارے پاس الرجک رائنائٹس کے پیشنٹ آتے ہیں اور سانس کی بیماریوں والے پیشنٹ آتے ہیں، ہم ان کو ایک اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیتے ہیں تاکہ ہسٹامین جو پروڈکشن ہے اس کو کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، اور جو الرجک رائنائٹس کے مریض ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں آج کل، ان کو ہم نیزل سپرے، جو انٹرا نیزل کارٹیکوسٹیرائڈ نیزل سپرے ہوتے ہیں جو ناک کی الرجی کو، سوزش کو کم کرتے ہیں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کا ناک کھلا رہے، پیشنٹ کا ناک کھلا رہے اور ایزیلی سانس لے سکیں، اور ان کی جو سمٹمز ہیں چھینکوں والی وہ کم ہوں. اور دوسرا، ہم بتاتے ہیں ان کو کہ آپ ان چیزوں سے بچیں. اور جو سب سے ایفیکٹو ہے، اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے بار بار کہتا ہے جی میرا ناک بند ہو رہا ہے، میرا ناک بالکل مجھے سانس نہیں آ رہا، تو اس میں ہم نیزل ڈی کنجسٹن نیزل سپرے ایڈوائز کرتے ہیں، تاکہ جو ٹربینیٹ کی ہائپرٹرافی ہوئی ہے، جو سویلنگ ہوئی ہے، جو سوزش ہوئی ہے، وہ کم ہے اور مریض کو سانس لینے میں آسانی ہو. دوسرا یہ ہے کہ انہیلر ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس طرح ہم نیزل سٹیرائڈز دیتے ہیں، اسی طرح دمہ والے مریض کو ہم انہیلر دیتے ہیں، جس میں لانگ ٹرم انہیلر ہوتے ہیں اور شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نیبلائز کرواتے ہیں، بہت ضروری ہے آج کل تو. جی. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈائگنوزڈ استھمیٹک ہوتے ہیں اور ان کا استعمال لانگ ٹرم پرولانگ چل رہا ہوتا ہے، ان کو ہم پھر لانگ ٹرم کارٹیکوسٹیرائڈز انہیلر پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے ان کی سمٹمز جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہیں. اور ایک ماس سیل سٹیبلائزرز ہوتی ہیں منٹیلو کاسٹ کے نام سے، ڈفرینٹ ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ ہم اس موسم میں پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پرماننٹلی ڈیلی رات کو سوتے ہوئے لیں، تاکہ ان کی سمٹمز کم سے کم ہوں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی کرونک مرض میں مبتلا لوگ ہیں، وہ ایک بار اپنے فزیشین سے یا جو اپنے کنسلٹ ڈاکٹر ہیں ان سے لازمی ایک دفعہ ان کے پاس آئیں، تاکہ وہ جو بھی پرسکرائب کرنا چاہیں ان کو لکھ دیں، اور وہ احتیاط ایک طرح سے کر کے وہ اڈاپٹ کر سکیں اپنی طرح سے لائف میں. یس، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اگر ان کی سمٹمز ورس ہو رہی ہیں، ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ان کے ناک بند ہے، بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، تو ان کو ضرور ENT کنسلٹنٹ کو وزٹ کرنا چاہیے اور ایک دفعہ پراپر ایوالویشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کے مطابق وہ ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے. تو سر ماسک جب ہم لگا لیتے ہیں، کتنے حد تک ہمیں یہ پریونٹ کرتا ہے اس بیماری سے؟ دیکھیں، جو ماسک ہے بیماری سے تو پریونٹ نہیں کرتا، ہمیں جو ایکسپوجر ہے ہمارا پولنس کو، فضائی آلودگی، ٹھیک ہے نا، اب پھولوں کے زردانے ہیں، جس طرح سموگ ہے، ڈسٹ ہے، اس سے ہمیں بہت حد تک ریلیف ملتا ہے، بچاتا ہے. وہ پولنس کو ڈائریکٹ یا کسی بھی الرجن کو ڈائریکٹ ہمارے ناک میں نہیں جانے دیتا. اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ناک میں جب کوئی بھی الرجن جاتا ہے تو ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ جو ہے نا اسٹرانگ ریئیکشن شو کراتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہسٹامین جیسے کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے.
اس کی وجہ سے ناک میں اور ساری جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے، سانس کی نالی ہے، اس میں سوزش ہو سکتی ہے یا سوزش ہوتی ہے، جسے ہم الرجک رائنائٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ماسک پہنیں گے تو وہ الرجن ہمیں تنگ نہیں کرے گا، ہمارے ناک میں نہیں جائے گا، تو ہم بچے رہیں گے. صحیح ہے. سر میرا ایک پرسنل سوال ہے آپ سے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹی ٹرینڈز ایک طرح سے چینج ہو رہے ہیں کافی حد تک نا، تو ہمیں پہلے ہم قدرت کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہماری ماں بڑا خیال رکھتی تھی. اب کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیلونز وغیرہ پہ ویکسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ناک کے جو بال ہیں اس کو ریموو کر دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک متھ ہے ایک طرح سے، اس کو ریموو نہیں کروانا چاہیے. آپ کے جو پولن یا پھر جو بھی الرجی ہے، ڈسٹ الرجی، وہ جب ناک میں جانے سے تو بال ایک طرح سے پریونٹ کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ ناک کے بال جو ہیں ان کو کیا ویکسنگ کروانی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ناک کے جو بال ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ناک کے بال، اور دوسرا ناک میں نا اللہ تعالیٰ نے ٹربینیٹس بنائے ہیں. دو چیزیں ہیں، 3 ٹربینیٹس ہوتے ہیں، سپیریئر ٹربینیٹ، مڈل ٹربینیٹ اور انفیریئر ٹربینیٹ. اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ایک تو جو ٹمپریچر ہے ایئر کا اس کو نارملائز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹمپریچر آف آور لنگس، ٹھیک ہے. جو ہمارا پھیپھڑوں کا اندر لنگس کا ٹمپریچر ہے اس کے مطابق ہوا کے ٹمپریچر کو ماڈیفائی کر کے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نمبر 1 جب ہم انہیل کرتے ہیں. نمبر 2 یہ ایک قسم کا فلٹر ہے جو ہوا ایسی ہوتی ہے جس میں ڈسٹ ہے، اسموک ہے، پولنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیچارے جن کا روزگار ایسی جگہوں پہ ہے، مثلا ایک درخان ہے جو رندہ چلا رہا ہے، اس میں وہ ڈسٹ ہے ساری، ٹھیک ہے نا. یا کسان ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے تو ادھر ڈسٹ ہے. جس طرح تھریشر لگی ہوتی ہے، ایون آپ بائک رائڈر ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز تو آپ ابزارب کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، یہ جو ٹربینیٹس اور لوگ اس کو ہیئر کہتے ہیں، نیزل ہیئر، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی نیزل ویبرائزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویبرائزی، ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام، ٹربینیٹس اور نیزل ویبرائزی کا کام یہ ہے کہ ہوا کو چھان کے فلٹر کر کے اندر بھیجنا، کوئی بھی بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ یا پولنز، ڈسٹ، اسموک، اس کو صاف کر کے ہوا کو فلٹر کر کے اندر بھیجنا تاکہ یہ ڈسٹ یا اسموک یا کیمیکلز ہمارے پھیپھڑوں تک نہ پہنچ سکیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں ناک کے بال بالکل بھی نہیں اتروانے چاہیے اور بیوٹی کے چکر میں اپنی ہم صحت کو ایک طرح سے خراب کر رہے ہیں. اچھا سیکنڈ جو میرا پرسنل سوال ہے وہ ایک دوسرا یہ بھی ہے، کیونکہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے نہیں. ہم کاٹن بڈ کا بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے کان میں جو ایئر ویکس ہوتی ہے، ہم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو ایک ہیبیچول ہو جاتے ہیں. آپ کو کاٹن بڈ نظر آ رہی ہے تو آپ کو ہوگا کہ کان میں کس طرح سے ہم اس کو یوز کر لیں. تو ایک تو ہم اس کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ بغیر کسی جیل کے ہمیں یوز کرنا چاہیے کان میں. اچھا دیکھیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے کان میں خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیسیکلی کان کا انفیکشن ہوتا ہے جسے ہم فنگل انفیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام زبان میں، یعنی کہ آٹومائکوسس، ٹھیک ہے نا. ہم ڈاکٹر کی ENT کنسلٹنٹ اسے آٹومائکوسس کہتے ہیں. فنگس کو آٹومائکوسس بولتے ہیں، فنگل انفیکشن کو ایئر میں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں لوگوں کو خارش ہوتی ہے کان میں، کالونیز بنی ہوتی ہیں اندر فنگس کی، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس میں جب مارتے ہیں چیزیں، چابی مارتے ہیں یا کاٹن بڈ مارتے ہیں، کچھ بھی جو پینسل مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ناک کا، کان کا اور گلے کا میوکوزا ہے وہ بہت سافٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کی وجہ سے اس کی ایروژن ہو جاتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. الٹا جو ہے نا وہ فنگس بھی ادھر گرو کرتا ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے کان میں، اور وہ انفیکشن بڑھتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کو کان میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ چیزیں مارتے مارتے اپنے کان کے پردے کو پھاڑ بیٹھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کسی قسم کی کوئی بھی چیز کان میں نہیں مارنی چاہیے، یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اگر آپ کو کان میں خارش ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، سنائی کم دے رہا ہے، تو فوراً ENT کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں. وہ آپ کا انڈر مائکروسکوپ یا آٹوسکوپ سے ایگزامن کر کے پھر ہم سکشن اینڈ کلیئرنس ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کان کی انڈر اسٹیرائل انوائرنمنٹ آپریشن تھیٹر میں جا کے اچھے طریقے سے کانوں کو واش کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. تو سر جیسے کہ آپ نے کہا ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے فلٹر کرتے ہیں جو بھی آلودہ ہوا ہوتی ہے یا جو بھی جرمز ہوتے ہیں. اس طرح سے جو کان کے اندر ایئر ویکس ہوتا ہے، کیا ہمیں وہ ریموو کرنا چاہیے یا وہ بھی کس طرح سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، جو ویکس ہے یہ ایپوکرائن گلینڈز بناتے ہیں. ایپوکرائن گلینڈ اللہ تعالیٰ نے کان میں رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 to 10% ویکس، یعنی کہ تھوڑی ویکس
پڑی ہوتی ہے کان میں، وہ ایک نیچرل ہے، وہ پروٹیکٹیو ہے، وہ اتنی چاہیے ہوتی ہے ایئر میں کہ وہاں پہ کوئی فارن باڈی نہ جائے، مچھر نہ جائے، یا کوئی اس طرح کی چیز نہ جائے، انسیکٹ نہ جائے جو آگے ٹیمپینک میمبرین کو رپچر نہ کرے، یا کوئی ایسی چیز نہ جائے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں میں اس کی جو پیداوار ہے، بننا ہے ویکس کا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے کان بند ہو جاتے تو ہیں. ویکس زیادہ بننے کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ویکس یہ قدرتی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ایپوکرائن گلینڈس کسی کے کم کام کرتے ہیں، کسی کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی نیچرلی طور پہ کان میں چیزیں مارتے ہیں، وہ پھنسا بیٹھتے ہیں کان میں، ان کی چیزیں وہ پھنس جاتی ہیں، لائک جس طرح کاٹن بڈ ہے، ٹیشو پیپر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کان میں مارتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی. تو وہ بھی ایک قسم کی فارن باڈی، اور اوپر سے وہ جو ویکس آ جاتی ہے وہ مکس ہو جاتی ہے، تو وہ ان کی کان کو ابسٹرکٹ کرتی ہے. اگر ویکس بہت زیادہ ہو، کان بھرا پڑا ہو، تو اس کی وجہ سے کان بند ہو جاتا ہے. بعض اوقات زیادہ ویکس کی وجہ سے، ابسٹرکشن کی وجہ سے لوگوں کو کان میں درد بھی ہوتا ہے، اور ویکس کی وجہ سے کان میں انفیکشن بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایون چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں سکشن اینڈ کلیئرنس ضروری ہے. تو سر ہم سرسوں کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں کان میں نا، کاٹن بڈ کے ساتھ، کہ ہم کان جو ہے وہ ڈرائی ہو رہے ہیں، خشکی ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ اب موسم اس طرح سے، تو کیا استعمال کرنا بجا ہے، درست ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے. میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا ایز اے ENT اسپیشلسٹ. کان میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، کچھ بھی نہیں مارنا چاہیے، کچھ بھی نہیں آپ کو اس طرح سے رکھنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صابن کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں نہاتے ہوئے، یا جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فیس واش کرتے ہیں تو پورا وہ کانوں کو بھی اچھی طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جو آپ کی جو ایئر ویکس ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یا پھر جو جرمز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. دیکھیں ایک جو مسا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی ہے ہماری. ہم وضو کرتے ہیں، وہ ایک مسا نہیں، سوپ کے ساتھ تو ریکمینڈڈ نہیں ہے. ہم سمپل جو اپنی لٹل فنگر ہے اس کے ساتھ مسا کرتے ہیں ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کا. بیسیکلی جو کان کا باہر والا حصہ ہے، جو یہ نظر آتا ہے ہمیں جو سوراخ ہے، اس کو ایکسٹرنل آڈیٹری کینال بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں تک مسا کرنا ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی لٹل فنگر کے ساتھ. تو بہت زیادہ پانی ڈالنا یا اس طرح کا صابن ڈالنا یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں. صحیح ہے. تو جیسے کہ ہم نے ابھی ہم اسموک کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ کان اور ناک کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں ایک طرح سے پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بہت ساری چیزوں کے یوز ٹو ہوتے ہیں اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بار کسی نے کہا تھا جب بھی آپ کان میں کاٹن بڈ یوز کریں تو کوئی کریم ریکمینڈ کی تھی، اس کے ساتھ کاٹن بڈ کے ساتھ وہ استعمال کر کے کان میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. کیا یہ درست ہے کہ ہمیں ڈاکٹرس یا ENT اسپیشلسٹ سے وہ کریم سم تھنگ ایسا کچھ ہوتا ہے جو لکھوا لینی چاہیے؟ دیکھیں دیر از نو ایز سچ کریم جو پیشنٹ خود یوز کر سکے. ہم ٹریوا کارٹ کریم یوز کرتے ہیں، فل کرتے ہیں اس پیشنٹ کے ایئر میں جس کو انفیکشن ہو، جس کا جو ہے نا انفیکشن بڑا ہوا ہو، جس میں ڈراپس نہ جا رہے ہوں، بالکل ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کلوزڈ ہو، اس میں جس کا سائز کم ہوا ہو انفیکشن کی وجہ سے، تو پھر اس میں ہم انڈر مائکروسکوپ یا ہیڈ لائٹ لگا کے ایگزامن کر کے پھر ہم اس کو ٹریوا کارٹ کریم فل کرتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن کم ہو، سویلنگ کم ہو، ریڈنس کم ہو. یہ ہم خود کرتے ہیں جو ENT اسپیشلسٹ ہیں. یہ کاٹن بڈ کے ساتھ یہ خود ریکمینڈڈ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، میں کہنا چاہوں گی کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اسموک کے حوالے سے جتنے بھی کرونک مریض ہیں یا پھر جو اس طرح سے باہر جا رہے ہوتے ہیں؟ جی اس میں یہی ہے کہ لاہور کا ویدر خاص طور پہ بہت زیادہ خراب ہے. یہ 1 مہینہ ایسے رہے گا، اللہ کرے بارش ہو جائے